بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتی کانوں کو محمد اسامہ کا پیار بھرا سلام اور فروہ وائس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کے معراج پر تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کی عقل دانش پر اش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے نعوذ باللہ دنیا میں جنت بنا دیا تھا۔ وہ انتہائی طاقتور، قداور اور جینیس تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کے سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے تھے۔ انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے اور اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے تھے۔ ناظرین، وہ خطہ بہت سرسبز شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں بقر شین روک دی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی۔ یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دورہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات محلات کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح سے مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطہ زمین کو آباد نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کو جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا بنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح اس میں انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ ہوا ایسی بانچ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانچ کر دیتی ہے کہ کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بزیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بزیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات اور نہ سبزہ۔ ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطے کو ربع خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اس واقعے کو 4,000 سال گزر گئے۔ ناظرین، ایک روز اسی علاقے سے دنیا کا بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو اور اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو، اور جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم استعمال کیا گیا ہے۔ ریح کا مطلب ہوا اور عقیم بانجھ عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء کرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تک تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکے جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بسیدہ کر دے
اور اسی جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانچ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کے تابکاری کے بارے میں جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے تو قرآن پاک کے ان آیت کا مفہوم واضح ہونے لگے۔ ایک ایسا بادل جو نہایت ہی برق رفتاری سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے اور کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا۔